أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال عقیدت نال ذوق شوق نال آقا نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ دوسری جگہ پھر فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 1000 رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ 1000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور 1,00,000 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام۔ جو احباب بار بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیے۔ الصلاۃ والسلام۔ مل کے محبت نہ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا ہدیتاں تحفتاں پیش کرنے تو بعد اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو سب نو اپنے سونے نبی دی امت دے اندر پیدا فرمایا۔ اپنے سونے نبی دی امت دے اندر پیدا فرما کے اپنے سونے نبی دا کلمہ نصیب فرمایا۔ اپنے سونے نبی دا کلمہ نصیب فرما کے اپنے گھر وچ جمعۃ المبارک دیاں رحمتاں والیاں برکتاں والیاں گھڑیاں نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں اللہ ہمارا مقصد قبول فرمائے، اور ہم جو کچھ سنیں گے سنائیں گے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو بندہ دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اتنی دیر تک مرنے نہیں لگا جتنی دیر تک اپنا جنت میں مکان نہ دیکھ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ گرمی بڑی شدت تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ
نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو قریب ہی غار ہے، تھوڑی دیر آرام فرما لیتے ہیں، ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اتنے میں گرمی کی شدت بھی کم ہو جائے گی، ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں، آرام بھی فرما لیتے ہیں، اتنی دیر تک گرمی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت فرمائی۔ غار میں جب کھانا کھانے لگے تو ایک شہد کی مکھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر چکر لگانے لگی۔ شہد کی مکھی حضور کے سر مبارک چکر لگانے لگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکھی کیسے آئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روٹی تو ہے، سالن نہیں۔ وہ شہد کی مکھی حضور سے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں۔ یا رسول اللہ میرا ساتھ ہی قریب ہی غار میں میرا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اس چھتے کو اتار کر شہد کی مکھی کہنے لگی کہ اس کے مکھی کو وہ چھتے کو اتار کر اسے شہد اتار کر آپ اس سے کھانا کھا لیں۔ وہ شہد کی مکھی فرما رہی ہے۔ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹیاں تو ہیں مگر سالن نہیں، قریب ہی غار میں میرا چھتا لگا ہوا ہے، اس میں سے شہد لے آئیے۔ لہذا حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ مکھی کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، تھوڑی دور غار میں چھتا لگا ہوا تھا، وہاں سے شہد لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کے ساتھ روٹی کھائی۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو مکھی پھر آ گئی اور اس نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کی یہ مکھی دوبارہ کس کے لیے آئی ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے تو یہ مکھی آئی تھی کہ صحابہ کے پاس سالن نہیں، آپ صحابہ کو بھیجیے کہ میرے چھتے سے شہد کی مکھی شہد اتار لے اور اس شہد کے ساتھ روٹی کھا لے۔ یہ دوسری مرتبہ یہ مکھی کیوں آئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مرتبہ میں نے خود اس کو بلایا ہے۔ پہلے یہ خود آئی تھی کہ حضور آپ کے صحابہ کے پاس سالن نہیں روٹیاں ہیں، اس شہد اتار کر روٹی کھا لیں۔ پہلے وہ خود آئی تھی مگر حضور فرما رہے ہیں اس دفعہ میں نے اس مکھی کو خود بلایا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، بولو سبحان اللہ۔ جن سون کی جنہ سکون آیا انہیں بولو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہلے آئی تھی خود، اب میں نے اس کو بلایا ہے اور اس سے پوچھا ہے کہ اے مکھی تو چمن میں جاتی ہے، وہاں سے مختلف پھل پھول رس اکٹھے کرتی ہے، پھولوں کے رس پھلوں کے رس اکٹھے کرتی ہے، تو یہ مختلف ذائقوں والے رس میٹھے کیسے بن
حضور وہ مکھی سے پوچھ رہے ہیں کہ مختلف جگہ پر تو جاتی ہے، جا کر مختلف جگہوں سے پھول اکٹھے کر کے ان سے رس چوستی ہے، مختلف جگہ پر جا کر پھلوں سے رس چوستی ہے، کچھ کھٹے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کڑوے ہوتے ہیں، ان مختلف جگہوں سے تو رس اکٹھا کرتی ہے۔ اس کا راز کیا ہے کہ یہ سب میٹھے ہو کر شہد بن جاتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس شخص سے نہیں کہ ہم چمن سے مختلف ذائقوں والے رس لا کر اپنے چھتے میں ڈال دیتی ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہیں، جس کی برکت سے مختلف ذائقوں والے رس میٹھے ہو کر آقا آپ کے درود پاک کی برکت سے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ وہ مکھی کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مختلف جگہ پر جاتی ہوں، رس اکٹھے کرتی ہوں، پھولوں کے رس اکٹھے کرتی ہوں، پھلوں کے رس اکٹھے کرتی ہوں، مگر اس کی برکت درود پاک جب میں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہوں تو راستے میں حضور آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوں، جس کی برکت سے، یہ درود پاک کی برکت سے یہ سارے ذائقے شہد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ سارے شہد بن جاتے ہیں، یہ سارے شہد بن جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور پر بے کسبنا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا۔ بڑی مزیدار بات ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، کچھ چیز نظر نہیں آ رہی، چور اپنا کام کرنے کے لیے نکلا ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چور اپنا کام کرنے کے لیے، چوری لوٹ مار کرنے کے لیے نکلا۔ جب رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پہنچا، اندر چلا گیا، جا کر اس نے تلاشی دی، گھر کا مکمل تلاشی دی، مگر اس کو کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی اس کو نہ ملا۔ جب مایوس ہو کر گھر سے واپس لوٹا، گیٹ کے پاس پہنچا تو رابعہ بصری نے پیچھے سے آواز دی، تو میرے گھر میں آیا ہے، یہاں سے حالی نہیں جائے گا۔ رابعہ بصری فرماتی ہے کہ تو میرے گھر آیا ہے، یہاں سے تو حالی نہیں جائے گا۔ تو وہ چور کیا کہتا ہے کہ رابعہ بصری مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، تو میں حالی جاؤں گا۔ تو رابعہ بصری کہتی ہے، یہ جو تم نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا ہے، اس سے وضو کر اور وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا، وضو کر اور کمرے میں داخل ہو جا، کمرے میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر، پھر اللہ دیکھے تیرے پر کتنا رحم و کرم فرماتا ہے۔ جب وہ چور بات سن کر، رابعہ بصری کی بات سن کر، اس نے وضو کیا، وضو کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ رابعہ بصری نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر۔ جب نماز کے لیے وہ اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ اس نے باندھ لیے، جب اس نے اللہ کی طرف اپنا رابطہ کیا تو اللہ کی طرف جب وہ کھڑا ہو گیا، پیچھے سے رابعہ بصری نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزہ آیا تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنے کام کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اس نے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ پیچھے سے رابعہ بصری نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میرا کام تھا کہ اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کرنا، اب کرم کمانا تیرے بات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا کام تھا کہ اس کو تیری بارگاہ میں کھڑا کرنا،
اب کرم کمانا تیری بات ہے. جب صبح سردی کا ٹائم ہوا, سحری کا ٹائم ہوا, رابعہ بصری اس کے کمرے کے پاس سے گزری تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتا ہے, اے نفس تو مجھے گناہ کراتا رہا, لوگوں سے گناہ چھپاتا رہا, تو جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤں گا. وہ چور اپنے نفس کے ساتھ, ہمارے دو جو ہے ہمارے زیادہ دشمن ہیں, ایک شیطان اور ہمارا نفس. جب ہمارا نفس کنٹرول میں ہو گیا تو نفس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کنٹرول ہو جائے گا. شیطان سے بھی بڑا ہمارا دشمن ہے یہ نفس. اگر ہم اس نفس کو کنٹرول کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. رابعہ بصری نے دعا فرمائی, اس نے صبح تک اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا رہا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے ڈانٹ کر کہتا رہا کہ اے نفس تو نے مجھ سے اتنے گناہ کروائے, اتنے جھوٹ بلوائے, اتنی چوریاں کی میں نے, تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. رابعہ بصری جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس سے پوچھا, اے شخص تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے مایوس ہو کر فرمایا, بس اللہ پاک نے مجھ پر کرم فرما دیا ہے. تو رابعہ بصری, وہ شخص کہتا ہے, چور کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے قبول کر لیا ہے. تو رابعہ بصری رونے لگ پڑی. وہ شخص, وہ جو چور تھا, وہ گھر سے باہر چلا گیا, نکل گیا, اپنے گھر میں چلا گیا. پیچھے سے رابعہ بصری رونے لگ پڑی. تو رابعہ بصری رونے لگ پڑی تو اس کا راز پوچھا گیا. تو رابعہ بصری اللہ سے عرض کرتی ہیں, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ساری زندگی عبادت کرتی رہی, یا اللہ تو نے مجھے قبول نہیں کیا, مگر جس کو میں نے ایک پل میں کھڑا کیا, یا اللہ تو نے اس کو قبول کر لیا. ایک پل میں یا اللہ میں نے اس کو کھڑا کیا اور تو نے یا اللہ اس کو قبول کیا. اور پردے سے آواز آئی, غیب سے آواز آئی, اے رابعہ بصری اس کو بھی ہم نے تیری ہی وجہ سے قبول کیا ہے, اس کو بھی ہم نے تیری وجہ سے قبول کیا ہے. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والد محترم پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے, آج دنیا میں نہیں ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, تو ہر وقت بس توبہ کریں, کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آپ کی توبہ قبول ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. خدا کی قسم وہ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا لجپال ہے, وہ جسے چاہے عطا کرے, وہ کرم ہی کمانے والا ہے. تو توبہ کر لیجئے, اللہ پاک ہم سب کو بخشش عطا فرمائے اور اللہ پاک میرے والد محترم کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. تو انشاءاللہ کل ہفتے کو 10 بجے ختم پاک شروع ہوگا, انشاءاللہ ظہر کی نماز تک انشاءاللہ دعائے خیر ہو جائے گی. سب دوست تشریف لا کر ثواب درہم حاصل کریں. الحاج پیر صبر عباس شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں, نعرے کی گون سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اونچی آواز میں بولو, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, لجپال لجپال, لجپال لجپال, نبی ساڈا نبی, سارے مل کر نبی ساڈا نبی ساڈا, لجپال لجپال, نبی ساڈا تم ہاتھ اٹھا لو, لجپال لجپال, نبی ساڈا نبی ساڈا, لجپال لجپال, نبی ساڈا نبی
Nabi sada. لجپال لجپال Nabi sada Nabi. لجپال لجپال Nabi sada Nabi. بس اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، زندگی بس ہمارے پاس چند دن کی ہے، تو اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو کل ہمارا کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ قیامت والے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور کو، اور اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور کیا دکھائیں گے منہ؟ اگر آج ہم نے کچھ کیا نا تو قیامت والے دن ہم کچھ منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ نماز ادا کیا کرے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بھی بنائے اور تہجد گزار بھی بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔